آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کی شان، حیدرآباد کے شیر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ وہ لیڈر جنہیں آج ہندوستانی مسلمانوں کا مقبول ترین لیڈر مانا جاتا ہے اور جنہیں پوری دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ اسد الدین اویسی کے آباء و اجداد کون تھے اور کیا ان کے خاندان کی شروعات ہندو برہمن خاندان سے ہوتی ہے۔ اویسی خاندان کی سیاست میں آنے کی کیا کہانی ہے اور اسد الدین اویسی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے کیوں جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج اسد الدین اویسی کی نیٹ ورتھ یا ان کے پاس دولت کتنی ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اویسی خاندان کے جد امجد فخر ملت حضرت مولانا عبد الواحد اویسی پہ جانا پڑے گا، جو اسد الدین اویسی کے دادا تھے۔ یہ خاندان مہاراشٹرا کے ایک ڈسٹرکٹ لتور میں آباد تھا، جو اس وقت حیدرآباد کی نظام سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ چنانچہ یہ لوگ مولانا عبد الواحد کی قیادت میں نظام راج کے مرکز یعنی حیدرآباد دکن ہجرت کر آئے۔ ویورز، موجودہ دور میں اس خاندان کے کئی ہندو مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا عبد الواحد کے والد ہندو برہمن تھے جن کا نام تلسی رام داس بتایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق تلسی رام داس کو نظام حکومت نے زبردستی مسلمان کیا تھا، لیکن اسد الدین اویسی ہندوؤں کے ان تمام الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہیں اور اپنا شجرہ ایک خالص مسلمان خاندان اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق عبد الواحد دکن کے ایک انتہائی مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ایک عالم دین، ایک وکیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عقیدت مند تھے۔ ویورز، ان کی سیاسی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یا AIMIM کی بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے اس جماعت کو مجلس اتحاد المسلمین MIM کہا جاتا تھا، جس کی بنیاد سن 1927 میں حیدرآباد کے نواب محمود خان نے رکھی تھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شروعات میں اس جماعت کا مقصد نظام حکومت کو جاری رکھنا اور حیدرآباد کا ہندوستان کی بجائے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا۔ چنانچہ سن 1944 میں جب قاسم رضوی اس کے سربراہ مقرر ہوئے تو اس وقت یہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کی ایک اپنی ملیشیا یا ایک چھوٹی سی فوج بھی تھی جنہیں رضاکار کہا جاتا تھا، جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ لیکن پارٹیشن کے فوراً بعد بھارتی حکومت نے MIM کو کچلتے ہوئے ان کے خلاف ایک پولیس آپریشن کیا جسے آپریشن پولو کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں حیدرآباد کو ہندوستان کے ساتھ زبردستی ضم کر لیا گیا اور تمام رضاکاروں بشمول قاسم رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم رضوی کو سن 1957 میں صرف ایک شرط پہ رہا کیا گیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں گے۔ چنانچہ سن 1958 میں پاکستان جانے سے پہلے انہوں نے عبد الواحد اویسی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ویورز، یہاں سے اویسی خاندان کی سیاست کی شروعات ہوتی ہے۔ عبد الواحد اویسی نے سب سے پہلے پارٹی کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کر دیا، جو آج بھی اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ ریاست حیدرآباد کے ہندوستان کے ساتھ ضم ہو جانے کے بعد آپ بے بس اور مایوس مسلمانوں کا واحد سہارا تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں فخر ملت کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا، اسی لیے انہیں کئی دفعہ قید میں بھی ڈالا گیا۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ملے، جنہیں ان دنوں ہر محاذ پہ کچلا جا رہا تھا۔ ان کی شادی حیدرآباد کے ایک مذہبی خاندان میں کنیز فاطمہ سے ہوئی، جن سے ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔
اگر ان کے چھوٹے بیٹوں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے اہم یوسف الدین اویسی کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی امریکہ کے شہر شکاگو میں گزاری اور ہمیشہ اپنے بڑے بھائی صلاح الدین اویسی کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا۔ ان کا انتقال سن 2024 کے شروعات میں ہوا اور انہیں حیدرآباد میں حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں کم و بیش 1 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ عبد الواحد اویسی کے ایک اور بیٹے معین الدین اویسی تھے، ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے اور انہیں بھی حیدرآباد میں ہی دفن کیا گیا۔ ویورز، مولانا عبد الواحد کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بیٹی رضیہ سلطانہ ہیں، جن کا نام دہلی سلطنت کی واحد خاتون حکمران رضیہ سلطانہ کے نام پہ رکھا گیا۔ وہ اپنے شوہر واجد نواب کے ساتھ حیدرآباد میں ہی رہتی ہیں۔ ویورز، عبد الواحد اویسی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین ان کے سب سے بڑے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی بنے، جنہیں سالار ملت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی ملت کے سپہ سالار۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے نانا نے ان کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی سے منسوب کر کے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایک عظیم لیڈر اور انہی جیسی روحانیت بھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ انہیں حیدرآباد کی سیاست میں سب سے مضبوط شخص مانا جاتا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہر محاذ پہ ڈٹے رہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستانی ریاست نے مسلمانوں کو ان کی قسمت کے سہارے چھوڑ دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ریاست کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ انہیں حیدرآباد کی سیاست میں سب سے مضبوط شخص مانا جاتا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہر محاذ پہ ڈٹے رہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستانی ریاست نے مسلمانوں کو ان کی قسمت کے سہارے چھوڑ دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ریاست کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی سوچ کو کسی بھی طرف موڑ سکتے تھے۔ وہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ مقبول تھے کہ حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلسل 6 دفعہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے۔ ویور، سیاست کے علاوہ انہوں نے کئی انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ اردو زبان سے بھی بے انتہا محبت کیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اردو زبان میں ایک اخبار اردو ڈیلی اعتماد کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کا انتقال سن 2008 میں ایک طویل بیماری کی وجہ سے ہوا۔ ویورز، اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی شادی نجم النساء بیگم سے ہوئی، جن سے ان کے کل 8 بچے پیدا ہوئے۔ ان 8 میں سب سے اہم ان کے 3 بیٹوں کے نام آتے ہیں، جن میں اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی اور برہان الدین اویسی شامل ہیں۔ ویورز، اگر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے برہان الدین اویسی کی بات کی جائے تو یہ ایک بینک دارالاسلام کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے شروع کیے گئے اردو نیوز پیپر اعتماد کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں۔ یہ سیاست میں تو زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے، لیکن انہیں حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں کئی سماجی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کے دوسرے بیٹے اکبر الدین اویسی کی بات کریں تو وہ ایک سیاستدان اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہیں اپنے بھائی اسد الدین اویسی کے ڈیپٹی یا نائب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ سن 1999 سے لے کے اب تک لگاتار 6 دفعہ MLA کی سیٹ جیت چکے ہیں۔ انہیں اپنے دبنگ سٹائل اور خاص طور پہ تقاریر کے لیے جانا جاتا ہے، جو اپنی تقاریر میں خاص طور پہ RSS اور BJP کے خلاف بہت سرگرم نظر آتی ہیں اور ہر محاذ پہ ہندوؤں کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی انہی تقاریر کی وجہ سے انہیں کئی دفعہ جیل بھی جانا پڑا اور آج بھی ان کے خلاف کئی کیسز چل رہے ہیں۔ ان کی شادی سبینہ فرزانہ سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا نور الدین اویسی اور ایک بیٹی کنیز فاطمہ اویسی پیدا ہوئی۔
ان کی بیٹی کنیز فاطمہ ایک بیرسٹر ہیں جنہوں نے لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب یہ حیدرآباد میں ہی مقیم ہیں۔ ویورز، اگر ان کے بیٹے نور الدین اویسی کی بات کریں تو وہ پیشے کے لحاظ بابری مسجد کو شہید کیے جانے کا سانحہ ہو یا کوئی اور مدعا ہو، یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم حیدرآباد پبلک اسکول اور نظام کالج سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے لندن کے مشہور زمانہ لنکولن ان سے قانون کی پڑھائی مکمل کی۔ ویورز، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی کالج ہے جہاں سے برصغیر کے کئی بڑے لیڈرز نے پڑھائی کی، جن میں مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح سر فہرست ہیں۔ اسد الدین اویسی نے بابری مسجد کو شہید کیے جانے کے 2 سال بعد یعنی سن 1994 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ شروعات میں انہیں صرف حیدرآباد کا لیڈر مانا جاتا تھا، لیکن آج وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ ویورز، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی پورے برصغیر کے مسلمانوں کا لیڈر مانا جاتا تھا، تو اسی بنا پہ کئی تاریخ دان انہیں محمد علی جناح کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اسد الدین اویسی ہر بار جناح اور ان کے 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کی پارٹی شروعات میں برصغیر کی تقسیم کی حامی تھی، لیکن آج اسد الدین اویسی ہندوستان کی تقسیم کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ویورز، ان کی دھواں تقاریر کی وجہ سے بی جے پی نے کئی دفعہ انہیں دہشت گردانہ سرگرمیوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور انہی تقاریر کی وجہ سے ان پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی شادی فرحین اویسی سے ہوئی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام قدسیہ اویسی ہے، جن کی شادی حیدرآباد کے ایک نواب خاندان میں نواب برکت عالم خان سے ہوئی، جو حیدرآباد کے ایک بزنس مین اور ماہر تعلیم نواب شاہ عالم خان کے پوتے ہیں۔ ان کی دوسری بیٹی یاسمین اویسی ایک ڈاکٹر ہیں، جن کی شادی ڈاکٹر عابد علی خان سے ہوئی، جو حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور ڈاکٹر مظہر الدین کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ان کی تیسری بیٹی آمنہ اویسی کی شادی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے فہد بیگ سے ہوئی۔ ان کی سب سے چھوٹی 2 بیٹیاں ماہین اور عتیقہ اویسی اپنے والد کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ ویورز، اسد الدین اویسی کے اکلوتے بیٹے کا نام سلطان الدین اویسی ہے، جو سن 2010 میں پیدا ہوئے۔ انہیں اپنے والد کا سیاسی جانشین مانا جاتا ہے، اور یقیناً وہ اپنے والد کے بعد پارٹی کے اگلے سربراہ ہوں گے۔ اور ویورز، جہاں تک اسد الدین اویسی کی دولت کی بات ہے تو انہوں نے اپنی نیٹ ورتھ تقریباً 19 کروڑ انڈین روپے ڈکلیئر کر رکھی ہے۔ ویورز، مزید ایسی ہی فیملی ٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔